سونا کسی بھی شکل میں آپ کے پاس ہو، بسکٹ کی شکل میں ہے، زیور کی شکل میں ہے، ہر صورت استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے، بیٹی کی جہیز کے لیے رکھا ہوا ہے، کسی بھی شکل میں کسی بھی پرپس کے لیے رکھا ہو، سونے پر زکوٰۃ لازم ہے۔ چاندی کسی بھی شیپ میں ہو، زیور کی شیپ میں ہو، بسکٹ کی شیپ میں ہو، تھوڑی بہت اس میں ملاوٹ ہوئی ہوئی ہو، کسی بھی پرپس کے لیے رکھی ہوئی ہو، چاندی پر زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ روپیہ، پیسہ، کرنسی، بانڈ، شیئرز، یہ جتنی بھی کرنسی کی آئٹمز ہیں ان پر زکوٰۃ ہے۔ اور چوتھا ہے مال تجارت۔ مال تجارت کیا ہوتا ہے؟ جس کو خریدتے وقت خالصتاً بیچنے کی نیت ہو، خریدتے وقت خالصتاً بیچنے کی نیت ہو، اور آج تک بیچنے کی نیت دماغ میں موجود ہو، تو یہ بنے گا مال تجارت۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کا موبائل کا بزنس ہے اور وہ موبائل بیچنے کی نیت سے خریدتا ہے، تو یہ دکان میں جتنے موبائل اس کے پڑے ہوئے ہوں گے ان سب پر زکوٰۃ ہوگی۔ کسی کی دودھ کی دکان ہے، دودھ کا جتنا اسٹاک اس کے پاس پڑا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو جو جس چیز کا کاروبار کرتا ہے وہ بیچنے کی نیت سے مال خریدتا ہے، اور وہ سال کے آخر میں جتنا اسٹاک اس کے پاس پڑا ہوا ہوگا اس پر زکوٰۃ اس کو دینی ہوگی۔ فلیٹس کا کاروبار ہے، فلیٹس خریدتا ہے اور بیچتا ہے، تو جو فلیٹ اس نے بیچنے کی نیت سے خریدا اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ 6 مہینے اس نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہوا تھا، اچانک اس کا ارادہ ہوا کہ میں نے ابھی یہ بیچنا نہیں ہے، اپنے ذاتی استعمال میں لانا ہے، تو پھر وہ مال تجارت کی کیٹیگری سے باہر نکل جائے گا، پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی کا موبائل کا کاروبار ہے، اس نے 10 موبائل بیچنے کی نیت سے لیے، تو یہ 10 موبائل مال تجارت ہیں۔ پھر اس کے بعد 2 موبائل کے لیے فیصلہ کیا کہ یہ میں اپنی ذاتی استعمال میں یوز کر لیتا ہوں، تو اب 8 موبائل تو مال تجارت میں رہے، 2 موبائل اس نے اپنے ذاتی استعمال میں رکھ لیے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے رہائشی گھر ہے، رہائشی گھر سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کیش بھی نہیں ہے، اور مال تجارت بھی نہیں ہے، رہنے کے لیے لیا ہے، بیچنے کے لیے تو نہیں لیا۔ ایکسٹرا گھر ہے، کرائے پہ چڑھانے کے لیے لیا ہے، بیچنے کے لیے نہیں لیا، تو کرائے والا گھر بھی سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے، اور مال تجارت بھی نہیں ہے۔ استعمال کا موبائل ہے، ان چاروں میں سے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سواری ہے گاڑی، چاہے 10 گاڑیاں ہوں بندے کے پاس، لیکن کوئی بھی بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی، تو گاڑی نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ روپیہ ہے، اور نہ مال تجارت ہے۔ تو 10 گھر بندے کے پاس ہوں، اگر وہ کرائے پہ چڑھانے کے لیے لیے ہیں، ذاتی استعمال کے لیے لیے ہیں، یا فارغ پڑے ہوئے ہیں، بیچنے کی ان میں نیت نہیں ہے خریدتے وقت، نہ وہ مال تجارت ہیں اور نہ شروع کے 3 ہیں، نہیں ہوگا۔ ڈائمنڈ جیولری کسی کے پاس پڑی ہوئی ہے، ڈائمنڈ جیولری نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ روپیہ ہے، اور بیچنے کی نیت سے نہیں لیا، استعمال کے لیے لیا، تو مال تجارت بھی نہیں ہے۔ تو کروڑوں روپے کی ڈائمنڈ جیولری ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو آپ اب تصور کریں، گھر میں جائیں، اے سی دیکھیں، اے سی پر زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں ہے۔ گاڑی پر زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ جھومر پر زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ پلاٹ لیا ہوا ہے مفتی صاحب بیچنے کے لیے، پھر ہوگا؟ اگر خالصتاً بیچنے کے لیے لیا ہوا ہے تو مال تجارت بنے گا۔ پلاٹ کی جو مارکیٹ ویلیو ہے سال ختم ہونے پر اس کا 2.5% دینا پڑے گا۔ لیکن 2 نیتیں ہیں کہ اچھے پیسے ملے تو بیچ دوں گا ورنہ گھر بنا لوں گا، تو مکس نیت سے بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ 2 نیتیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں تو پھر وہ مال تجارت نہیں بنتا۔ مال تجارت وہ ہے جو پیور صرف بیچنے کی نیت ہے اور کوئی نیت نہ ہو اس میں۔ اچھا، شروع میں بیچنے کی نیت نہیں تھی، درمیان میں آپ نے بیچنے کی نیت کر لی، تب بھی وہ مال تجارت نہیں بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایسے تو ہر چیز ہم بیچتے ہیں، گھر کا کباڑ بھی بیچ رہے ہوتے ہیں، گھر کا اے سی پرانا بیچ رہے ہوتے ہیں، پرانی گاڑی بیچ رہے ہوتے ہیں، اس میں وہ تجارت والا کانسیپٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اس کو مال نامی رکھا اس لیے کہ جو بزنس بندہ کرتا ہے نا جن چیزوں کا، وہ ادھر آئیں گی، ٹھیک ہے۔